بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. زندگی میں جتنی بھی حدیثیں میں نے دیکھی ہیں ان میں حدیث قدسی مجھے سب سے زیادہ سبق آموز لگی. مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو تکبر ہے نا یہ میری چادر ہے. اب یہ جب چادر کا لفظ استعمال کیا جو اللہ نے اپنے لیے کیا، اس چادر کو جو بھی کھینچے گا اللہ تعالیٰ اس سے میں بدلے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس کا جو بندوبست ہوا اس کو تاریخ میں دیکھیے. بھٹو نے اپنی کرسی پہ طاقت کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتور قوت کے ساتھ اس کے ساتھ کیا. زرداری صاحب نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، اور جو لوگوں نے ان کے بارے میں جملے کہے وہ کہنے بھی میرے لیے بڑے مشکل ہیں. اور میں کیا کہوں اس بات کا کہ جب یہ حکومت آئی تو یقین کیجئے یہاں پہ جب بھی اپنے دوستوں سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانی ہے اور وہ آنے والی ہے اور ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ آئے گی. خدا کے واسطے غلطی نہ کرنا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا. لیکن مجھے دو تکبر بڑے ظالم لگے، بہت ہی ظالم لگے. ایک تو سچ بولنا چاہیے. ایک، اگر کوئی جھک کے قلم اٹھا رہا ہو اور اس کی عمر آپ کی بیٹیوں جیسی ہو تو آپ کو صرف قلم پکڑ کے نہیں آگے چلے جانا، آپ کو اس کے سر کے ہاتھ رکھ کے شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس کا. یہ تکبرانہ پہلو جو ہے نا یہ مروا دیتے ہیں. میں حضرت عثمان غنی کا دور آج پڑھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے اپنے وفات سے پہلے جو وصیتیں کی، 14 وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت جو ہے کیا قیامت ہے. کہا دیکھو میرے آنے والے بعد میں جو میرے سے آئیں گے ان کو یہ بات بتا دینا کہ جو حکومت ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور اسے امانت کی طرح استعمال کرنا. کمال قوم ہے ہم کہ ہم اس امانت کو لینا بھی چاہتے ہیں اور اس کو واپس بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ وقت جو اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، یقین کیجئے میں اس میں انتہائی مثبت ہوں. تبدیلی آنی چاہیے، آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. لیکن یہ سارا دن جب آپ خبریں سنتے ہیں نا تو یقین کیجئے ایک خبر جو مجھے آج ہمارے پروڈیوسر نے راؤ شاہد صاحب نے پورے وہ کاغذ پڑھے، مجھے دو دفعہ سنا چکے ہیں. مجھے ککھ نہیں سمجھ آیا کہ یہ پاناما کیس کس بلا کا نام ہے، یہ کن چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے گئے. یہاں سے یہ دبئی گئے، دبئی سے سعودی عرب گئے، سعودی عرب سے قطر گئے، قطر سے لنڈن گئے. ارے بھائی یہ کیا سیکوینس ہے، کیوں ہو رہا ہے، بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا. آج سیاست میں نہیں، اس کی اخلاقیات پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا اس کا کوئی اخلاقی پہلو ہماری قوم پہ، ہمارے لوگوں پہ پڑے گا. یقین کیجئے پڑے گا، یقین کیجئے پڑے گا، اور اس قدر پڑے گا کیونکہ اگر میں غلطی کروں تو شاید اتنی بڑی غلطی نہ ہو، لیکن جب میرا ممبر غلطی کرے گا تو وہ غلطی جو ہے یقین کیجئے کم از کم میں نہیں بخشوں گا اس دنیا میں، کیونکہ اس سے میری اولاد کی تربیت خراب ہوگی. میرے انتہائی محترم مہمان احمد ولید، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. حضرت آپ کو سنتے بہت ہیں اور ہمیں یہ معاملہ جو ہے یہ سمجھ میں بڑا ہی کم آ رہا ہے، لیکن پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروں. ابتسام، بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح. اور آج خصوصاً آپ کا شکریہ یہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے 29 دن جو ہمیں 30 پارے پڑھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. میاں جاوید صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور اعجاز چودھری صاحب بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے جب تک یہ ہمارے دونوں مہمان تیار ہو رہے ہیں. مجھے احمد یہ سمجھا دیجئے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ ہماری حکومت بدلنی چاہیے یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ پاناما کیوں اتنا بے ایمان ہے یا کیوں اتنا بدنام ہے، یہ کیا چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اتنا زیادہ انتشار پاکستان میں آ گیا؟ تھینک یو ویری مچ. ایکچولی یہ کوئی 100 سے زیادہ صحافی تھے، انہوں نے ایک کنسورشیم ICIG نے ایک انونیمس سورس نے ان کو ریویل کیا، ان 100 صحافیوں کو. ہاں جی، ان 100 صحافیوں نے مل کے اس کے اوپر کام کیا تھا، اور یہ ڈاکومنٹس ہیں کوئی 1 کروڑ 15 لاکھ کے قریب. 1 کروڑ 15 لاکھ ڈاکومنٹ ہے جو یہ 100 صحافیوں نے دیکھے یا چھانے یا جو بھی ملے. پھر انہوں نے ملکوں میں کوئی 45 کے قریب
ایسے پولیٹیشینز اور آفیشلز تھے جو اس میں انوالو تھے، جس میں رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن، پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف کی فیملی، اور اس کے بعد آئس لینڈ، سعودی عربیہ، آذربائیجان، یعنی کہ بہت سے ملکوں میں یہ یہ 100 پولیٹیشینز جو تھے جرنلسٹ تھے یہ سارے پاکستانی تھے؟ نہیں سارے پاکستانی. پاکستان میں ایک جرنلسٹ تھا عمر چیمہ، لیکن جرمن اخبار نے ان سب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس آئے ہیں انونیمس سورسز سے، اور اتنے ملکوں میں یہ آف شور کمپنیز ہیں، کچھ آف شور سے مطلب ہے اپنے ملک سے باہر، پناما میں جیسے، یا بہاماز میں، یا ورجن آئیلینڈ میں، مختلف جگہوں پہ کمپنیز بنی ہوئی ہیں، خفیہ کمپنیز تھیں. ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کمپنی کھولیں گے، یہاں آپ اس کے تھرو بزنس کریں گے، آپ کا ٹیکس بچے گا، آپ کا جو چوری کا مال ہے وہ یہاں ہم سیف رکھیں گے. یہ جو کمپنیاں ہیں جو ان ملکوں میں ہیں، کیا ان کو اس ملک کا قانونی تحفظ ہوتا ہے؟ ان کو تحفظ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ قانونی چور ہے جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی چوری کا مال لاؤ اور ہم تمہیں تحفظ کر دیں گے، بالکل، کہ تمہارا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا. یہی ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. جیسے عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنا فلیٹ خریدنا تھا انگلینڈ میں، تو میں نے ایک آف شور کمپنی بنائی، یعنی کہ باہر کے ملک میں، ایسے ملک میں کمپنی بنائی جو کمپنی کے تھرو میں اگر فلیٹ خریدوں گا مجھے اتنا ٹیکس بچے گا انگلینڈ سے، انگلینڈ میں مجھے زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا اگر میں ڈائریکٹ لوں گا. اچھا، یہ کام کیا صرف نواز شریف نے کیا ہے احمد ولید، یا باقی بہت سے لوگوں نے؟ دنیا کے یعنی بے شمار لوگ ہیں، دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. پاکستان میں صرف 600 کے قریب لوگ ہیں. کتنے؟ 600 کے قریب لوگ ہیں. 600 لوگ ہیں پاکستان میں. بزنس مین ہیں، ان میں ایک جج بھی تھے، ان کی فیملی بھی ہے، اور بھی بڑے لوگ ہیں پاکستان میں. اور یہ اپنا ٹیکس بچاتے ہیں؟ یہ ٹیکس بچاتے ہیں، پاکستان کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں، پیسہ وہاں جاتا ہے، وہاں سے پھر یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جہاں بھی وہ کمپنی کے تھرو انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ کی ٹیکس میں بچت ہوگی. دوسرا یہ کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہاں پہ خفیہ رہے گا، وہ کسی کو بتایا نہیں جائے گا. لیکن یہ پناما کا یہ ہوا کہ ان کو ایک انونیمس سورس نے، وہ اپنا نام نہیں ظاہر کر رہا، نام نہیں بتایا اس نے، لیکن اس نے سارے ڈاکومنٹس، یعنی کہ 1,15,00,000 کے قریب ڈاکومنٹس جرمن جو اخبار ہے اس کو دے دیے. انہوں نے پھر آگے کنسورشیم کے ذریعے سے پاکستان، انڈیا، یعنی دنیا کے جتنے ملکوں میں ان کو ایک خبر پہنچائی اور پھر ان سے انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کی. لائک پاکستان میں جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عمر چیمہ جو ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، اگر شریف فیملی ہے اور جو جج ہیں باقی لوگ ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. احمد، یہ جو 600 لوگ ہیں پاکستان کے، انہوں نے پناما تک اپنے پیسے پہنچائے؟ جی بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. مجھے تنخواہ ملتی ہے، چیک سے ملتی ہے، مجھے کوئی کیش نہیں دے گا، اور اس پہ سے وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپیہ ٹیکس اور باقی چیزیں کاٹیں گے. وہ ٹریل ہوگی، اس کو ٹریل کہتے ہیں، کہ پتہ ہو کہ کس کے پیسے کہاں گئے. پاکستان سے پیسے دبئی کیسے جاتے ہیں، سعودی عرب کیسے جاتے ہیں، قطر کیسے جاتے ہیں، کہاں سے UK کیسے جاتے ہیں؟ یہ کون سی طاقت ہے جو ان پیسوں کو لے کر جاتی ہے؟ کیا 80 کے یا 70 کی دہائی کے یہ قوانین نہیں تھے جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں قوانین بعد میں بنتے رہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے رہے. کسی زمانے میں کوئی قوانین نہیں تھے، آپ پیسہ جتنا مرضی کہیں لے جائیں. اب آپ $10,000 سے زیادہ امریکہ میں لے کے نہیں جا سکتے، وہاں سے $10,000 سے زیادہ پاکستان نہیں لا سکتے. پہلے لے کے جا سکتے، لیکن لیگل مینز کے تھرو پہلے لے جا سکتے تھے، جتنا مرضی پیسہ جائے. پہلے پیسوں کا یہ قوانین نہیں تھے. آہستہ آہستہ ملکوں نے آپس میں یہ قوانین بنائے کہ ہمیں منی لانڈرنگ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ساری دنیا نے، ڈیولپ کنٹریز نے پہلے بنائے، پھر پاکستان نے بھی بنائے کہ یہاں سے پیسہ فلائی کر جاتا ہے، مطلب بیگ میں بھر کے جہاز میں بیٹھ کے لے جائیں، چلے جاتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ اور پھر عدالت سے ان کی بیل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو منی لانڈرنگ کا قانون جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے. وہ جرمانہ کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور اس کا ٹیکس پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پیسہ جو باہر جا رہا ہے کیا اس پہ ٹیکس دیا گیا یا جائز طریقے سے یہاں سے کمایا گیا. یہ ہے وہ منی ٹریل، کہ آپ نے منی ٹریل بتانی ہے کہ جو پیسہ آپ نے جس سے فلیٹس خریدے ان کمپنیز کے تھرو. ٹھیک. وہ کمپنیز نے، ساتھ اخبار نے یہ مینشن کیا تھا کہ یہ لازمی نہیں کہ انلیگل ہوں، سارے انلیگل نہیں ہے. کچھ کرمنلز بھی ہیں ان میں جنہوں نے پیسہ وہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا، کوئی کرپشن کا پیسہ مافیا سارا جو ہے بالکل جو وہاں پہ چھپا کے رکھے گا اور ٹیکس نہیں دے گا، وہ سیدھا سادہ سا میرے اور آپ کی طرح کے نوکری پیشہ انسان تو نہیں ہوگا نا. اس نے اپنے پیسے کو چھپایا. نیت تو ان کی اچھی نہیں تھی، نیت اچھی نہیں، جنہوں نے پیسہ وہاں بھیجا. میں حضرت ابو بکر صدیق کا آپ کو واقعہ نہیں دینا چاہتا ہے، میں آپ کو حضرت ابو بکر کا واسطہ دینا چاہتا ہوں. یہ لفظ ٹھیک ہے؟ واسطہ دینا چاہتا ہوں، میں واسطہ دیتا ہوں آپ کو. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کپڑا بیچنے گئے پہلا دن،
ان کا امیر المومنین کا حضرت عمر خلاف کے ساتھ ان کا مقابلہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کرنا ہے کاروبار تو یہ جو امور ہیں سلطنت کے یہ کس نے کرنے ہیں؟ لوگوں غریبوں کا خیال ہرگز نہیں تم نے کاروبار نہیں کرنے دیا. وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا واپس جائیے آپ کا وظیفہ لگائیں گے. اور وظیفہ صحابہ نے مل کے سوچا اور پھر کیا سوچا کہ جو سب سے کم قیمت اس شہر کا مزدور لیتا ہے وہ قیمت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو دی جائے گی. ایسا ہی حضرت میری تعلیم کیجیے گا. اور حضرت ابو بکر نے اس کو مزید کیا کم کیا؟ جو میٹھا کھائے رہے تھے اپنی بیوی کے پیسے کو جوڑنے کا آپ نے وہ بھی پیسے کٹوا دیے وہاں سے. حضور دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، سوری میں آپ کو ابھی یہ جو اسلامک انجیکشنز ہیں جتنی پریکٹسز ہیں باہر کے ملکوں میں، بہت سارے ملکوں میں، جو ایک دفعہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے جب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے یا پبلک آفس ہولڈ عوامی نمائندہ بن جاتا ہے، عوامی نمائندہ بن جاتا ہے، اس وقت وہ اپنی انکم بتاتا ہے کہ میری یہ انکم ہے، وہاں پہ فریز لگ جاتا ہے. اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے 5 سال میں اس کی رقم جو ہے اس سے دگنی ہوتی ہے، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ہمیں بتائیں. آنے والا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسے لے کر آیا ہوں اور اب میں تمہاری 4 سال حکومت کروں گا اور اس کے بعد جب جاؤں گا. اب یہاں میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات. حضرت علی کرم اللہ جو ہے نا وہ کوفے میں اپنے گورنر بن کے گئے. جب کوفے میں گئے تو کوفے والوں کو کہتے ہیں کہ میں جس اونٹ پر آیا ہوں یہ دیکھ لو اور جس لباس میں اس کو غور سے دیکھ لو. اگر میں جب وہاں سے چھوڑ کے تمہیں جاؤں گا اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوئی نا تو میرا گریبان پکڑنا. یہ امام علی کرم اللہ کریں. حضرت کیا ہمارے حاکموں کو یہ باتیں پہنچی نہیں ہیں؟ یا مجھے بتائیے کہ اسلام میں بھی کوئی ایسی مثال دیجئے کہ کسی امیر المومنین کو کہا ہوگا کہ حضرت مجھے آپ پہ شک ہے اور اس نے کہا ہو کہ میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو ثابت کرتا ہوں. یہ کردار کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایسے صاحب ہیں جن کا ساری زندگی ہی کاروباری میلان نہیں رہا، یعنی ان کی اتنی زیادہ انکم نہیں رہی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اپنی انکم کے اندر کم سے کم کرتے چلے گئے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنی صحابیت کے دور کے اندر انتہائی غنی، انتہائی متمول، انتہائی امیر رہے ہیں اور بے شمار موقع پہ انہوں نے اسلام کو سپورٹ بھی کیا اپنی اس ارننگ کے ذریعے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے بعد جب ہم ان کا جیسچر پوسچر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہی ایک استغنا اور وہی جو ہے دولت سے بے رغبتی اور وہی دنیا داری سے اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے. جو سیدنا صدیق، سیدنا فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہاں پہ نظر آتی ہے. گویا کہ انہوں نے بھی اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے نا اس کے اندر وہی ایک سادگی اور وہی ایک جو ہے نا بالکل ایک جو ہے نا نارمل. یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اچھا اب یہ ذرا دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ پوزیشن بن چکی ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو اپنا ایک ٹریڈ سمجھتے ہیں، اپنا یعنی اس کی یہ کریکٹ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا جو ہمارے اندر سے ہے نا اتنا امیر نہ ہو، ہمارے مقابلے میں کمپیریٹیولی اس کے بعد بہت زیادہ دولت نہ ہو. یہ جو کنسیپٹ ہے نا ہمارا لیڈر دولت مند ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید نے اس کو ڈینائی کیا ہے. حضرت طالوت کو جس وقت حاکم کے طور پہ سیدنا شمائل نے ریکمینڈ کیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارا حکمران کیسے ہوگا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، وہ تو مالدار ہی نہیں ہے. تو سیدنا شمائل علیہ السلام فرمانے لگے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. کیا ہوا وہ صاحب مال نہیں لیکن علم و طاقت والا تو ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے یہ ٹریڈ ہی پہلے دن ہی بتا دیا کہ حاکم کا ٹریڈ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو. اگر وہ مال ہی کماتا رہے گا، بزنس ہی کرتا رہے گا تو اسے رعایا کی خدمت کب کرنی ہے، اسے فیصلہ کیسے کرنے ہیں. جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاوید بھائی بہت شکریہ، آپ پہلی دفعہ چیف لائے، آپ کو بہت وارم ویلکم. مجھے یہ فرمائیے کہ اگر واقعی، اور میں یہ بات تنزن نہیں کہہ رہا، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ معصوم ہے اور ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں، حضرت یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اتنے پریشر میں جو قوم ساری بچے گلی میں کہہ رہے ہیں کہ گو نواز گو، وہ چھوڑ دیں اور اپنے حق کو ثابت کریں اور عزت داری سے واپس آ جائیں؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ اچھا ایک تو گزارش یہ ہے، ابھی علامہ صاحب سے پہلے ایک صاحب پاناما کے حوالے سے بڑی تفصیل بتا رہے تھے کہ یہ کوئی چوری کا مال یا کوئی کرپشن کا پیسہ ضروری نہیں کہ ہو پاناما میں، مگر یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے اس میں آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں، جس طرح عمران خان کا ذکر ہے یا پرائم منسٹر کا ذکر آ رہا ہے. گزارش یہ ہے اس میں چاہے احتشام کا بھی ذکر آیا ہو، ٹیکس بچانا چوری ہے نا سر. میری عرض تو سن لینا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آیا انہوں نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا، یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی انفارمیشن ہو پاس. دوسرا منی ٹریل کے حوالے سے بات کی گئی ہے، منی ٹریل کا ہی جے آئی ٹی نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا جس کا آپ بات کر رہے ہیں یا آپ نے بات کرنے کی کوشش کی. میں گزارش کرتا ہوں. نہیں سر، میں تو سوال ہی آپ سے بالکل اور پوچھ رہا ہوں. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ اس میں آخر اس میں قباحت کیا ہے کہ وہ چلے جائیں اور ثابت اپنے آپ کو معصوم کر کے واپس آ جائیں؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ اچھا میری عرض سن لیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کل کوئی اٹھے کرے گا اور الزام لگا دے گا کسی بھی منتخب نمائندے پر، تو کیا اس الزام کو انویسٹیگیٹ ہوئے بغیر یا ثابت ہوئے بغیر اسے ریزائن لے لیا جائے گا؟
اور یہ کب سے شروع ہے؟ یہ 4 سال سے شروع ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک نئی پاکستان میں روایت ڈالی ہے کہ جھوٹ بولو اور اس کے بعد اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ میں اب آپ کی ویسے خدمت حضرت میں یہ کمال بات ہے، گزارش میں یہ کروں گا بات کر ہی نہیں کہ رہا ہوں مجھے جس کا آپ جواب بتائیں دے رہے ہیں نا کہ حضرت، آپ میں کو تو بات کہاں کر ہی سے نہیں رہا آوازیں آ حضرت صاحب، رہی میں یہ ہیں؟ بات کر ہی نہیں رہا، میں تو صرف یہ آپ سے پوچھنا نہیں، چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ نے کردار کا بات ایک بڑے کی پن ہے، کا جو آپ نے انداز بات ہونا کی، چاہیے ایک وہ سیکنڈ صرف مجھے- یہ کہ آپ مجھے چھوڑ موقع دیں اس کو دینا، اور واپس یہ آ جائیں۔ مناسب نہیں ہے۔ یار میری بات تو سن لیں نا، آپ میری بات سن لیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ گلی گلی سے آواز آ رہی ہے، ایک آپ نے سلوگن دیا کہ نواز شریف گو، نواز شریف گو۔ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے ضمنی انتخابات ہوئے، پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے، پاکستان کے اندر کشمیر کے انتخابات ہوئے، کس میں نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈلا اور کس میں اس کو کامیابی نہیں ملی؟ اب اگر پیمانہ آپ کے پاس کوئی اور ہے اور عوام کے پاس پیمانہ کوئی اور ہے تو وہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ عوام کا پیمانہ یہی ہوتا ہے کہ کون کس کو پسند کرتا ہے، انتخابات کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے۔ تو ووٹ کے نتائج میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر کسی جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو کوئی یہ نعرہ یا آپ کو کوئی آواز کسی جگہ سے نظر آ رہی ہے تو میں تو اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر حقائق یہی ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ملے، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو، لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بجلی کے لگنے والے کارخانے پایا تکمیل کو پہنچے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش آج سے نہیں ہو رہی۔ اور آپ نے دینی صحابہ اکرام کا حوالہ دیا تو میری عرض سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان سے ملانے کی خواہش ہر ایک کی ہونی چاہیے، مگر ہم بڑے گناہ گار لوگوں میں سے ہیں، اور پاکستان کے اندر سیاست کرنے والے لوگوں کو ہاں خدا کرے یہ معیار بن جائے کہ ہم ان سے موازنہ کریں، مگر میں آج کی بات کرتا ہوں، موجودہ حالات کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے حالات کی بات کرتا ہوں، اس میں اگر آپ موازنہ ان سے کریں گے تو میرا خیال یہ ناانصافی ہے۔ دوسری بات، آپ موازنہ کریں باقی حضور میں لطیف بھائی آپ سے ادب کے ساتھ میری ایک عرض سن لیجئے، میری ایک عرض سن لیجئے، میں نے آپ کو بڑا وقت دیا میری معذرت کے ساتھ۔ یہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملایا جائے، میں اس پہ سوائے ان للہ کے اور کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں، ہم میں سے کوئی صحابہ کے ساتھ کسی اپنے حاکم کو نہیں ملانا چاہتا، ہم تو ان کی قدموں کی خاک ہے۔ آپ کی بات کو بالکل اور طرف لے کے چلے گئے حضور۔ یہاں پہ معاملہ صرف ایک بڑے کردار کا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا۔ ایک بڑا کردار جو ہے وہ یہ کیوں نہیں کر سکتا کہ وہ کہے ٹھیک ہے میں ثابت کروں گا اور واپس آ جاؤں گا، بس اس میں مشکل کیا ہے؟ اگر یہی آپ پیمانہ رکھیں گے کہ الیکشن ہے تو پھر وہ آدمی جس کو کہ آپ نے انگلینڈ میں بین کیا ہے الیکشن جیت کے تو وہ بھی کراچی واپس آ جائے گا۔ سن لیں نا، میری عرض سن لیں۔ آپ نے 2 باتیں کی ہیں، دونوں باتوں کا میں جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک تو آپ نے بات کی کہ گلی گلی میں شور اٹھ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے پورے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ تمام انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑے، نواز شریف کو ووٹ لوگوں نے دیا، اور یہ پیمانہ ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ ایک پیمانہ یہ ہے، ایک پیمانہ یہ ہے کہ 4-6 لوگ حضور میں تو یہ سوال کر نہیں رہا نا، میں تو سوال کر ہی نہیں رہا آپ سے، وہ اپنی فیصلے منوانے شروع کر دے۔ اس کا مطلب پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، جتھے اٹھیں اور جتھے فیصلے کر لیں۔ حضرت میں واپس آتا ہوں لطیف بھائی آپ کی طرف۔ جی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ انتخابات ایک الگ کرائیٹیریا ہے، کانسٹیٹیوشن ایک الگ کرائیٹیریا ہے۔ جب کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات بالکل کلیئر کٹ موجود ہے کہ ایسا بندہ جو مالیاتی کرپشن یا ہلاکی کرپشن میں ملوث ہو تو اس کو ملک کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر جو ہے نا اس کو ووٹوں کے بعد انڈورس کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ قاتل ہے تو اس کا مطلب اس کی ووٹوں مجھے ایک بات بتائیے، اگر ایک قاتل کو سارے لوگ ووٹ دیتے ہیں تو کوئی قاتل کو سربراہ بن جانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں قاتل کو پھانسی لگنا چاہیے، یہ نہیں کرائیٹیریا۔ پہلے بات ہے قتل کے مقدمے سے اس کو بری کروایا جائے، پھر اس کو دوبارہ کنٹیسٹ کروایا جائے۔ اگر یہی کنٹیسٹ کرنے کا حق ہی نہیں ہے تو جو پاکستان کے نظریات کے خلاف ہے لوگ ان کو بھی واپس لے آئے پاکستان میں، کیونکہ وہ بھی کراچی میں بڑی سیٹیں جیتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ حضرت میں ادب سے جاننا چاہتا ہوں، میں واقعی ادب سے جاننا چاہتا ہوں، اس وقت نواز شریف صاحب کے خاندان سے طاقتور خاندان اس وقت اس ملک میں یا اس خطے میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کا رحیم یار خان کے ساتھ تعلق ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ سعودی رائل فیملی کے ساتھ ہے۔ یہ اتنا ٹرائنگل تگڑا ہے کہ اس سے زیادہ تگڑا ٹرائنگل ہونا آئندہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن کردار اور اخلاق میں مجھے لگتا ہے کہ جو زخم لگے ہیں
وہ شاید آپ نے اتنے نہیں لگائے جتنے ہمارے بھائی طلال چودھری صاحب نے لگائے ہیں, جتنے ہمارے بھائی دانیال صاحب نے لگائے ہیں, جتنے زیم قادری صاحب نے لگائے ہیں. وہ جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے ایک علمی, ایک کردار کی, حضرت وہ نظر نہیں آئی. یہ زوال صرف آپ ہی کا ہے, اس حکومت کا ہے, کہ آئندہ آنے والی اولادوں کو بھی اب یہی قیادت ملے گی؟ بہت شکریہ بلال بھائی. پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کے حکمران ہوتے ہیں اسی طرح کی قوم اور معاشرہ تو ووٹ والی بات ختم ہو گئی. اور نہیں, یہ وہ حقیقت ہے جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی. اچھا, یہ اما عائشہ کی بات ہے, ویسے یہ اما عائشہ کی حدیث ہے. میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی, ووٹوں کی, پاکستان کے اندر دولت اور ووٹوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کے لیے ووٹ لینا آسان ہے, اس کے لیے ووٹ خریدنا آسان ہے, اس کے لیے الیکشن چوری کرنا آسان ہے. یہ جتنے بڑے سیاستدان اور حکمران ہو گزرے ہیں پاکستان کے اندر, ان کی ساری فلسفی یہی ہے کہ کس طرح حکومت میں آ جائیں, دولت کمائیں, پھر اگلا الیکشن پھر خرید لیں, بلکہ پورے اداروں کو تباہ کر دیں اپنے دولت جمع کرنے کے لیے. حضور یہ ایک کرائم ہے نا اجاز بھائی, یہ کرائم ہے نا, لیکن اس کرائم میں سے نواز شریف تو شامل نہیں ہے نا, جو باقی لوگ شامل ہے, کیا وہ اتنے ہی مجرم نہیں ہیں؟ دیکھیں سب مجرم ہیں. دیکھیں یعنی میرے آنے سے پہلے یہاں پر آپ نے ایک بات کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں واضح ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا کہ یا امیر المومنین, آپ جا کے دکان جب کھول لیں گے بازار میں تو باقیوں کا سودا کون خریدے گا؟ یعنی یہاں سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ شروع ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حق کے حکمران بن کر جب آپ وہی کام کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ ایک عام ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تو چنانچہ اپنی حیثیت سے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت چودھری صاحب مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کتنے سیاستدانوں کو آپ جانتے ہیں جو 600 میں سے ہیں اور ان کی آف شور کمپنی ہے؟ میرا خیال ہے 422 ہیں. ویسے احمد ولید بھائی نے 600 کا 422 اس پیناما کے اندر آئی ہیں, لیکن یہاں پر ہی آف شور نہیں ہے. آف شور تو دیکھیں نا, کل جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ایک کمپنی کا چیئرمین ہے, وہاں سے 10,000 درہم دبئی کے اندر EZF وہاں سے تنخواہ لیتا ہے. یعنی یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ ہو, وزیر اعظم جو ہیں وہ دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لیتے ہیں. آپ سے مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی نے کہا, میں نے تو نہیں کہا, کبھی اس کے اوپر کبھی بات بھی نہیں ہوئی. وہ وہاں روز کہتے ہیں نا جی کہ سازش ہوئی ہے, یہ پیناما والوں نے سازش کی ہے, یہ قطر والوں نے سازش کی ہے, یہ دبئی والوں نے, یہ برٹش ورجن آئیلینڈ نے سازش کی ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جیسے حکمران ہوں گے ویسا ہی نیچے نظام ہوگا. آپ کو میں یاد دلا دوں, ایران سے جب فتح ہوئی تو مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا, ٹھیک ہے, اور امیر المومنین حضرت عمر نے کہا کہ وہ دیکھو ایک سوئی بھی پڑی ہوئی ہے, ہمارے جو فوجی ہیں کس قدر دیانتدار ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں میں موجود تھے, انہوں نے کہا یا امیر المومنین, یہ آپ چونکہ دیانتدار ہیں اس لیے عام فوجی بھی دیانتدار ہیں. میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے اوپر. ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 10,000 درہم پہ ملازمت کر رہے ہیں, وہاں پہ لوکل UAE کے آدمی سے بھی ان سے انہوں نے اقامہ لیا ہوگا, یعنی کہ اجازت نامہ لیا ہوگا. میرا وزیر اعظم محنت کر کے کمائے اور آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ لوگ کہیں کہ ان کے پاناما میں کیسز ہیں؟ ذرا یہ بات سوچنے والی ہے. واپس آؤں گا, آپ سب سے یہ جواب چاہوں گا. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. آپ کے معاشرے کے اندر اگر حکمرانوں پہ چوری کا الزام لگ رہا ہے تو اس کی ورسٹ آؤٹ کم کیا آئے گی؟ لوگوں کا لا اینڈ آرڈر سے اعتماد اٹھ جائے گا. بڑے ریپرزینٹیو حکمران اگر وہی چور ہوں گے تو پھر ہر بندہ یہی سمجھے گا, اپنا فرض سمجھے گا کہ بھئی اب چوری کرنا ہم پہ بھی فرض ہے. جیسے کوئی غریب ایک چوری کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے یا اسے سزا ہو جاتی ہے 4-5 سال یا 10 سال. سیم اسی طرح قانون حکمرانوں کے لیے بھی سیم قانون ہونا چاہیے. ہمیں کرپٹ حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وہ حکمران چاہیے جو مطلب کہ عوام کا فائدہ سوچیں, اپنی جیبوں کو نہ بھریں, اپنا فائدہ مت دیکھیں. ہماری کنٹری میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, یہ ہے کہ ہمیں اگر ایک اہل کی عادت مل جاتی ہے تو یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. ہمارے پاس جو کرپشن بھی کرنا, جو مرضی الزام ہو, ہمیں پتہ ہے بعد میں چھوٹی جانا ہم نے,
تو کوئی یا تو کوئی ہو, کوئی بڑا اسٹرانگ ہو, کوئی ایکشن کرے, سزا ملے تو پھر ہوگا, ورنہ کچھ نہیں ہونا یہاں. اگر میں کرپٹ لوگوں کو دیکھوں کہ ہمارے حکمران کرپشن کر رہے, تو بچپن سے ہمارے بچی بھی یا ہم خود بھی ہمارے مائنڈ میں کرپشن کا اور ہماری مائنڈ میں بہت سارے فراڈی آئیڈیاز آ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے لیڈرز اور حکمران بہت اچھے ہیں تو اس سے معاشرہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات جو ہے وہ بڑی واضح ہوگی. لوگوں کو اوپینین آپ کے پاس ہے. میں تینوں سے ایک سوال پوچھوں گا, ون لائنر چاہیے اس میں, کہ حضور اگر آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اقامہ لے کے ایک مڈل ایسٹ کے کسی آدمی سے وہ کام کرنا چاہ رہا ہے اور 10,000 درہم کما کے اپنے خاندان کو پالنا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر کرپشن کے الزام لگاتے ہیں, تو پھر ہمیں حیا نہیں چاہیے؟ بالکل جی, یہ کمپنی جو سامنے آئی GIT نے بھی ایکسپوز کیا, کیونکہ اسی کی تلاش تھی کہ پرائم منسٹر کے نام پہ کوئی ایسی کمپنی یا ایسی چیز نکلے جس سے وہ نااہل قرار دیے جا سکیں. تو میرا خیال ہے جو انویسٹیگیشن GIT نے کی ہے, اب ان کا جو بھی جواب آ رہا ہے, کچھ وہ ادھر ادھر سے خبریں چھپ رہی ہیں کہ وہ تو پرائم منسٹر اس میں شامل نہیں ہے, نواز شریف صاحب ان کا نام نہیں ہے, نہ وہ وہاں سے کوئی پروفٹ گین کر رہے ہیں. لیکن یہ سپریم کورٹ کے پاس جب جائے گا اور وہ GIT کے پاس اتنی انویسٹیگیشن ہے کہ وہ وہاں پہ پیش کریں کہ جی بالکل یہ ہمارے پاس پورے پروف ہیں جس میں یہ اس سورس کے تھرو انکم حاصل کرتے ہیں. کی بات اجاز بھائی آنی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ وہ ایوب خان کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا. ایوب خان کے دور میں اس کا بیٹا اپنے گھر میں کھیل کے ایوب خان کے بارے میں وہ جملے کہہ رہا تھا جس کے اوپر اس نے کہا تھا کہ اب میں نہیں جا سکتا کیونکہ بچہ میرے گھر میں وہی جملے کہہ کے کہہ رہا ہے. بڑی ایمانداری سے اگر ایک آدمی کما رہا ہے 10,000 درہم دبئی میں کام کرنے کے بعد, تو پھر ہمیں الزام لگاتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. دیکھیں یہ تو اصل میں اخلاقی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اور ان کے ہاں تو اخلاق نام کی چیز کوئی دور سے بھی نہیں گزری. کیوں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان کے اوپر کتنے جرائم کے الزام ہیں. پیسے چوری کرنا, ناجائز طریقے سے ملک سے باہر لے جانا, عدالت میں جھوٹ بولنا, جعلی دستاویزات پیش کرنا, اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھانا, مس ڈیکلیریشن کرنا, اپنی حیثیت سے زیادہ اخراجات کرنا. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو حکمران جس کے دماغ میں صرف فطور آ جائے نا, وہ برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور نیچے بھی وہی ہوتا ہے. آپ کو مشہور شیخ سعدی کی وہ حکایت یاد ہوگی, نوشیروان گئے جنگل کی طرف تو انہیں پیاس لگ گئی, دیکھا ایک جھونپڑی ہے, وہاں جا کے صدا کی کہ کوئی ہے, میں پیاسا ہوں بہت زیادہ. تو انہوں نے جلدی سے بادشاہ دیکھ کے کہا کہ یہ ایک پیالہ انار نکال کے دے دیا. جلدی سے آ گیا, اس نے کہا میں اور پیاسا ہوں, ایک اور مل سکتا ہے. وہ اندر جو بھی فرد تھا گیا اور ذرا دیر لگا دی. تو بادشاہ کے ذہن میں ہے کہ اتنے شاندار یہاں پر انار ہیں تو میں اس کے اوپر ٹیکس نہ لگا دوں. جب دوسری دفعہ باہر آیا تو انہوں نے کہا تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ انہوں نے کہا جی اصل میں جو ہے یعنی میں اندر جا کے ایک انار, 2 انار, جوس اور رس ہی ختم ہو. اجاز صاحب یہ جو بادشاہ تھا نا, اس کا نام تھا نوشیروان. یہ نوشیروان جو تھا, یہ اس نے صرف اپنی نیت کو بد کیا اور اللہ تعالیٰ نے اناروں میں سے جوس نکال دیا. شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ. شرمیلا بہت شکریہ, وارم ویلکم آپ کو. مجھے یہ فرمائیے کہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو آپ کی عمر بھی شاید 12, 14, 15, 16, 17 سال یا 18 سال ہوگی, جس میں آپ بھی جیل کا آپ نے ہوا کھائی اور GIT کو آپ نے بھی فیس کیا. آپ کی جو اسمبلی ہے اس میں جو خاتون ہے آپ کی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, انہوں نے بھی, شائلہ رضا نے بھی بڑے دھکے کھائے. لیکن یہ کمال بات نہیں ہے کہ آپ کو کسی سپاہی نے پین اٹھا کے نہیں دیا, کسی سپاہی نے آپ کو سلوٹ نہیں کیا, آپ مردوں کے ساتھ گئیں, مردوں کے ساتھ آئیں. تو آپ کی عزت اور توقیر میں اور آج ہماری اس بیٹی مریم نواز کی توقیر میں کیوں فرق ہونا چاہیے؟ جی شکریہ بلال صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا. میری عمر کوئی 15-16 سال کی تھی جب مجھے اریسٹ کیا گیا اور میرے اوپر GIT بنائی گئی. اور مجھے یاد ہے کہ 3 دن تک اور 3 راتوں تک میرے ساتھ, میرا خیال ہے کہ صرف ایک لیڈی کانسٹیبل اندر بٹھائی جاتی تھی کیونکہ میں اندر اریسٹ تھی, اور نہ مجھے کھانا دیا گیا 3 راتوں تک, 3 دنوں تک, اور نہ پانی پینے کی اجازت تھی. اور یہ قوم کی بیٹی مریم کے والد صاحب کی مہربانی تھی. اس وقت نہ کوئی پروٹوکول تھا جس طریقے سے وہ خاتون آئیں ایک انٹوراج کے اندر گاڑیوں کے ساتھ, پولیس افسران نے سلوٹ کیا, پھر ان کے ساتھ ان کی فیملی تھی, وہ گئی اندر, پھر وہ باہر آئیں, انہوں نے اپنی کہانی بھی سنائی کہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. کہ ہمیں کبھی موقع نہیں دیا گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 2 قسم کے قانون ہیں جو کہ آئین نہیں بناتا لیکن حکمرانوں نے بنا لیے ہیں.
کہ اگر آپ حکمراں ہیں، اور خاص طور پہ یہ حکمران جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتے ہیں، اور نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ یہ کسی کو جواب دیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا بلال صاحب اور آپ کے موجود مہمانوں نے بھی جی آئی ٹی کی رپورٹ کچھ جو اب ٹیلی ویژن چینل پہ چل رہی ہے ہر جگہ، تو دیکھی ہوگی کہ کس قسم کا جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی، حقائق کو چھپایا گیا، اور نہ صرف اپنے ووٹرز کے ساتھ بلکہ پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا. اور سارا وقت تمام عرصہ یہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے. آپ کو وہ وقت یاد ہوگا، ہم نے تو چلے جیلیں بھی کاٹ لی، بھگت لیا، ہم عورتیں بھی تھیں، میری والدہ بھی تھی، تمام لوگ تھے، شعلہ رضا بھی تھی، ہمیں تو اتنی ہمت تھی، ہم ملک چھوڑ کے بھاگ کے نہیں گئے. لیکن انہوں نے تو جیل میں بیٹھ کے معافی نامے لکھے، پھر یہ 10 سال کے لیے جدہ چلے گئے، وہاں محلوں میں رہے، اور پھر ایک میری بیوی شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جنہوں نے خود بہت مشقت کی زندگی گزاری، اور اگین تھینکس ٹو نواز شریف صاحب کہ ان کو اس ملک کی ہر عدالت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھمایا گیا. اس سے پہلے جنرل ضیاء کے دور کے اندر انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے مشقت کاٹی، بیمار ہوئی، ان کی والدہ. شہلا، آپ شرمیلا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی عدالت میں گئے تھے، تو آپ لوگوں نے بھی ان کو ڈیفینڈ کیا تھا اور آخری حد تک ڈیفینڈ کیا تھا، تو اگر یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں تو اس پہ پھر ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ بالکل ڈیفینڈ کریں، لیکن آپ اٹیک نہ کریں نا سپریم کورٹ کو. گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے وہ عدالت کے سامنے سرنگوں ہوئے، 30 سیکنڈ کی سزا پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور وہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں تھا، صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک خط لکھنا تھا اور پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی تھی اور اس امیونٹی کے تحت وہ خط نہیں لکھا جا سکتا تھا، لیکن ان کو گھر بھیج دیا گیا. ہم نے نہ عدالتوں پہ اٹیک کیا، نہ ہم نے عدالتوں کے اوپر کوئی بات کہی، ہم نے ان ہاؤس چینج کر کے ایک وزیر اعظم لے آئے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. آج ہر شخص دنیا بھر میں جانتا ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا. بالکل ٹھیک. شرمیلا آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں لطیف بھائی سے اس بات کا جواب لوں گا. لطیف بھائی، یہ جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، چاہوں گا کہ آپ ان دونوں کا بہت ہی مختصر مجھے جواب دے دیجیے کہ کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کی ہوتی ہیں، کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں جو قوم کی ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی بھی نہیں ہوتی. یہ آپ کو کبھی ندامت اس بات پہ ہمیں ہونی چاہیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی کچھ بیٹیوں کے ساتھ اس دنیا میں اپنی حکومتوں میں انصاف نہیں کیا. ایک میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت کیوں ایسا ہے کہ جب ہمارے نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے جے آئی ٹی قبول ہوگا تو اب آپ کو قبول کیوں نہیں ہے؟ میں اس کی 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر مجھے آپ وقت دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی کوئی آف شور کمپنی ہے اور اس میں وہ کوئی 10,000 درہم تنخواہ لے رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر جو سزا آپ تجویز کریں گے کتب صاحب وہی قبول ہوگی، کسی جگہ اپیل نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی آف شور کمپنی ہے. ابھی آپ جو فرما رہے تھے کہ جو کرپشن کے حوالے سے یا دوسری چیزیں یا ناجائز پیسہ، تو دوسرے کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا، جو آپ نے کہا کہ ایک بیٹی ہوتی ہے قوم کی، ایک بیٹی ہوتی ہے اپنے باپ کی، تو ایک بیٹی وہ بھی ہوتی ہے جس کو باپ بھی قبول نہیں کرتا. میں جو کہنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ آگے نہیں کہوں گا، لیکن وہ بھی بیٹی ہے، اسی دنیا میں ہے جس کو باپ نے قبول نہ کیا اور بعد میں ندامت ہوئی جب اس کو ثابت کر دیا گیا کہ یہ فلاں کی ہی بیٹی ہے. تیسرا میں ایک اور بات کروں گا، لائن کو کراس نہ کریں، میں بڑی ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس بات کو کراس نہ کریں. یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو بات جب بنو مخدوم کی چوری کی اور اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سفارش لے کے آئے تو ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت، اگر محمد کا قلب اتھر خدیجہ کا لہت جگر، علی کا نور نظر حسن و حسین کی مادر محترمہ سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. گویا کہ آپ نے اس بات کو بالکل تھورولی میسج آپ نے کنوے کر دیا اپنی امت کے لوگوں کو کہ کوئی قانون کے نظر بالا تر نہیں ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا قانون کی نظر بالا تر نہیں ہو سکتی تو کسی ABCD کی بیٹی کیسے قانون کی نظر بالا تر ہو سکتی ہے؟ چاہے چوری عمران خان صاحب کے خاندان کوئی بندہ کرے یا میاں صاحب کے خاندان کوئی بندہ کرے، مذہبی رہنما کے خاندان کوئی بندہ کرے، وہ چوری ہے. آف شور کمپنی اگر میاں صاحب کی ہو وہ بھی غلط ہے، خان صاحب کی ہو وہ بھی غلط ہے، اور کسی مذہبی رہنما کی وہ بھی غلط ہے. یہ بات بالکل ہمیں ہونا چاہیے.
مجھے ابتسام ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دیجیے کہ میں حضرت آپ سے بھی بات چاہوں گا کہ اگر میرا گھر جو ہے، جو حاکم ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، اگر اسی کے اوپر الزام ہو بد اخلاقی کا، تو گھر میں باقی افراد پہ جو تاثر پڑے گا وہ کس قدر گھٹیا ہوگا؟ بہت گھٹیا ہوگا. آپ یہ بتائیں حاکم کون ہوتا ہے؟ حاکم پوری قوم کے لیے باپ یا سمبل کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ کی قوم کا سمبل یا آپ کا باپ جو ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہا ہو، کبھی بچوں کو کہہ سکتا ہے تم شراب نہ پیو؟ اگر وہ آپ کے سامنے بد کرداری کرو، کبھی قوم کے لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم بد کرداری کا ارتکاب نہ کرو؟ اگر وہ ڈاکہ ڈال کے گھر مال لے کے اور اپنے بیٹوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم ایمانداری تجارت کرو؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات کسی بھی طور پاکستانی قوم کے لیے بد نصیبی کا دن ہے، بدبختی کا دن ہے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بد عمالی ہیں جو اس قسم کے حکمران آج ہمیں دیکھنے پائے. حضرت آپ سے بڑی ادب سے درخواست ہے، مجھے یہ فرمائیے کہ ہم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں اپنے پہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ مل کے ہم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ان کا وہ کاغذ دکھا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ملازم تھے، حضرت کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ نہیں ہے وہاں پہ ہمارے وسیم صاحب. اگر فلیٹوں کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہے. الٹیمیٹلی جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ہیں. حضور میں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حاکم جھوٹ بول رہا ہے، جے آئی ٹی جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ ویسے ڈیسائیڈ کرے گی جب ان کے پاس ساری یہ جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ جائیں گی. گراؤنڈ ہوگا نا، نہیں ٹیکنیکل اخلاقی پہلو میں تو ہے. اخلاقی بالکل اخلاقی یہ ہے کہ پرائم کے خاندان کے پاس آف شور کمپنیاں ہیں. ایک سیکنڈ دیجیے گا، یہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. کیا سپریم کورٹ جے آئی ٹی کو اپنا فریق بنائے گی یا اس کو اپنا حصہ مانے گی؟ نہیں، وہ تو انہوں نے اپنا حصہ ہے ان کا، اس سے وہ ساری ریکمنڈیشنز لے کے تو انہوں نے آپ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں ان کا جواب دے دیں ہمیں. اس کا مطلب ہم جب جے آئی ٹی کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ مفروضہ کیسے ہے؟ دیکھیں ایلیگیشنز جتنے بھی ہیں جو جے آئی ٹی نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں، وہ سمجھے کہ ایک پولیس نے اپنی رپورٹ فائل کی ہے کہ یہ ہمیں تفتیش کے بعد یہ چیزیں ملی ہیں. اب سپریم کورٹ نے دیکھنا کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی اتنی صحیح نہیں ہیں. اس کے بعد لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ شریف خاندان کی آف شور کمپنیز ہیں، ایگزسٹ کر رہی ہیں. اب یہ اگر نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ نہیں میرا نام اس میں نہیں ہے، میرے بچوں کا نام ہے، لیکن سربراہ وہی ہیں، ایک ملک کے سربراہ کا نام ان میں آ گیا ہے، یہ دنیا اس کو مان رہی ہے. اچھا میں عرض کرتا ہوں، آپ نے اصل میں نا جی اس کا اخلاقی پہلو پوچھا ہے. جاوید لطیف اگر مجھے سن رہے ہوں، اس کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ 70 سال پاکستان میں کبھی کسی حکمران کا احتساب نہیں ہوا اور یہ دن دنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں اور دولت کماتے ہیں جب حکمران ہوتے ہیں. اس نے کہا کرپشن ختم ہو جائے، بڑے آدمی پکڑے جائیں، عمران خان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو ہو جائے. یہ ہے اس کا اخلاقی پہلو. یعنی جتنا بھی گاند اچھالیں عمران خان کے اوپر وہ تو تیار بیٹھا ہے اپنی قربانی دے کر. یہ ہے اس کا مورل جو آپ نکال سکتے ہیں نتیجہ. ویسے میں آپ کو بتاؤں ڈپارٹمنٹ آف یہ کہتا ہے فلانی بات بھی غلط ہے. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس یو اے ای یہ کہتا ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی کمپنی ہے، یہ اس کی چیئرمین ہے اور یہ اس لیے جس سے یہ 10,000 درہم ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں اور 2014 میں ختم کی ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی لیتے رہے. اب آپ مجھے بتائیے ایسا شخص سے دبئی سے تنخواہ لے رہا ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. وہاں اٹینڈ کی اپنی جاب. دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ایسا آدمی پاکستان کا سربراہ رہنا چاہیے؟ باقی یہ بات بالکل درست ہے، باقی یہ بات بالکل درست ہے کہ آج سے 3 روز کے بعد سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے اور وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے اور عمران خان کا بھی کیس وہیں لگا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی نشست بلال بھائی کے پروگرام کا میسج یہ ہونا چاہیے، میں ہوں یا آپ ہوں، اس ملک کے اندر سے کرپشن اور بدعنوانی اور بددیانتی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور کہیں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے. کہیں سے آغاز ہونا چاہیے. جاوید بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب 10,000 درہم وہاں سے بھی لے رہے ہیں جس کا کاغذ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ خیر صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ بات اخلاقی طور پہ جائز ہوگی کہ انسان ایک جگہ کا اور بھی پرائم منسٹر ہو اور ایک جگہ غیر حاضری کی وجہ سے تنخواہ بھی لے رہا ہو؟ اس کا کوئی شرعی اور اخلاقی پہلو بھی تو ہوگا نا. تو صاحب اگر بڑے تحمل سے میری عرض سننے تو میں شاید کہنے کی جسارت کر سکوں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جے آئی ٹی میں جو لینگویج استعمال کی گئی، جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا، اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جے آئی ٹی کتنی باعث ہے، یہ جے آئی ٹی کس کے زبان بول رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ انصاف ہونا چاہیے، ہم یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں کردار ہونا چاہیے، یہاں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی قدریں ہونی چاہیے. تو یہ مجھے بتا دیں کہ ایک پرائم منسٹر کے متعلق، اس کی فیملی کے متعلق جو کچھ کہا گیا
اور فیصلہ ہونے سے پہلے کہا گیا. یہاں میرے عزیز کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جس طرح پولیس رپورٹ ہوتی ہے جے آئی ٹی کی, اس طرح یہ رپورٹ ہے جس طرح ایک پولیس ایک اپنی فائنڈنگ دیتی ہے, اس میں کورٹ اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے یہ الگ چیز ہے. اور یہ عام طور پر روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انویسٹیگیشن کرتا ہے, وہ ساری کی ساری درست نہیں ہوتی اور ساری کی ساری درست بھی ہو سکتی ہے. مگر یہ کہنا کہ کسی, اور خاص طور پر جے آئی ٹی کے جو ممبران تھے ان کے متعلق ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی تعلق, ان کی عزیزداریاں کسی اور جگہ ہیں, ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. اور جب ہم یہ کہتے تھے تو اس کے باوجود بھی ہماری نہ سنی جائے, تو مجھے یہ بتائیں کتب صاحب, ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں, کہاں جا کر یہ کہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے؟ اور اگر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, ہاں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہم بالکل گناہگار لوگوں میں سے ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسروں کے نسبت ہم بہتر ہیں, بہتر پرفارم کر رہے ہیں یا بہتر کردار دکھا رہے ہیں لوگوں کو, تو پھر بھی کوئی سازش کرے اور سازش کا لوگ حصہ بن جائیں یا اپنا کندھا پیش کر دیں, تو یہ بھی کسی طور پر بھی اسلام میں اس کو بھی غلط کہا گیا ہے, اس کو درست نہیں کہا گیا. بلال بھائی آپ کی بات ہے حضرت. ایک بات پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی میرے یہاں دفتر کے نیچے سے سائیکل چوری کر لے گا تو اس کو آپ تھانے میں لے جائیں گے نا, تو اس کو بڑی کٹ پڑے گی. پہلی بات ہے, میں ایک نوکری کرنے جاتا ہوں, مجھے میرا وہاں پہ تھم انگوٹھا لگتا ہے, دفتر کے باہر ایک مشین لگی ہے تھم لگاتے ہیں, اگر میں وہ تھم لگاؤں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی, نہیں لگاؤں گا تو نہیں ملے گی. میں یہ سوال نہیں کر رہا. مجھے بتائیے کہ آج سائپرس میں آپ 1 لاکھ پاؤنڈ لے جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں سے مرضی لائیں, ہماری آپ 3 دن میں نیشنلٹی لے لیں. حکومت کرپشن کروا رہی ہے, وہ نہیں پوچھ رہی پیسہ کہاں سے آیا. پاکستان نے کہا کہ جناب آپ ہمارے یہاں کاروبار کرنے آئے, پیسے لے کر آئے, ہم نہیں پوچھیں گے کہاں سے لے کر آئے یہاں انویسٹمنٹ بنے. جب پاکستان جیسے کئی اور ممالک ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں تو ہم نواز شریف کے اس ایکٹ کو ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پرابلم ہے, پہلے سوئٹزرلینڈ میں اس طرح کے بینک اکاؤنٹس تھے کہ جس طرح کا بھی پیسہ آپ نے کرپشن سے کمایا آپ وہاں جمع کرائیں, وہ ملک جو ہے آپ کا خفیہ رکھے گا اکاؤنٹس. اسی طرح پاناما میں جتنی کمپنیز تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو سیکرٹ رکھیں, یہ تو لیک ہو گئی نا. لیکن ایک ذمہ داری بنتی ہے, ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر انگلی اٹھی ہے, تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ میں سائڈ پہ ہو رہا ہوں اور میرے خلاف آپ انکوائری کر لیں, اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا. اخلاقی پہلو ہے, تو اخلاقیات کب شروع ہونی ہے پاکستان میں؟ اخلاقیات کب سے عمل کرنا شروع کر رہے ہیں؟ کون سا دور آئے گا؟ کو نہ پوچھیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں آپ کے ملک انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اور ایک یہ بات ہے کہ آپ اپنے ملک کا پیسہ لے کے کہیں باہر جا رہے ہیں, آپ دونوں کو ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. 10 ارب جو ہے ڈالر ہے نا سالانہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. کون لے کے جا رہا ہے؟ یہ ہمارے حکمران, ہمارے جو اشرافیہ ہے, کس ذریعے سے؟ منی لانڈرنگ کے ذریعے, ناجائز ذریعے سے لے کے چلے جاتے ہیں. بیگ میں بھی لے کے, ایان علی کی طرح, اور ویسے بھی ہنڈی کے ذریعے. اور یہ ساری چودھری صاحب یہ سب کہانی ہے. اگر آپ کی بات سچ ہوتی نا تو ایان علی جیل میں ہوتی. ایان علی کی بیل ہے, وہ نہیں پکڑی گئی. یہ پورا نظام, اس کے اوپر پورا زور لگایا گیا ہے 16-17 مہینے, تب جا کے نواز شریف یہاں تک پہنچا ہے. یہ جو سپریم کورٹ ہے نا, اور اس کی جے آئی ٹی, یہ تھانہ نہیں ہے, سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے. 5 ججز میں سے 2 نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, 3 نے کہا نہیں ہم تھوڑی سی اپنی تسلی اور کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ جے آئی ٹی بنائی, اور اس وقت جب جے آئی ٹی بنی تھی نون لیگ میں کسی کو نہیں پتا, انہوں نے مٹھائیاں کھائی تھی, جفیاں ڈالی تھی. جب 2-3 ہفتے گزر گئے اور پتہ لگا کہ پرت کھلنا شروع ہو گئے ہیں, پھر یہ گالیاں دینا شروع ہو گئے اسے, کا مسئلہ اور پھر کہنا شروع ہو گیا کہ انگریزی میں کیوں لکھتے ہیں ہمارے جج اپنے آرڈر کو, اردو میں ہم نے ان کو اردو ترجمہ کر کے دے دیا تھا کہ یہ پڑھ لو. ابھی بھی آپ مجھے یقین دلا دیں کہ انہوں نے سب لوگوں نے جو ہے وہ اردو میں پڑھ لیا. ابھی ترجمہ ہم نے کیا نہیں ہے اس کا, کریں گے تو یہ پھر اردو میں پڑھیں گے, پھر نہیں کہیں گے کہ وہ 10,000 درہم ماہانہ نہیں لیتا رہا وزیر اعظم. حضرت ایک امیر المومنین پہ چھوڑ دیجئے, ایک صحابی پہ یہ الزام ہوتا کہ اس نے بیت المال کھایا ہے یا وہاں سے مال کھایا ہے, یا وہ مال جو ہے وہ کہیں اور لے کر گیا ہے بغیر بتائے, تو کیا شرعی سزا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی بات ہوں, آپ نے صحابی صاحب کی بات کی, میں امام بخاری کی بات کروں گا کہ اشرفیاں پانی کی نظر کر دی, اس لیے کہ مجھے میرے پہ کوئی الزام نہ لگا دے. حدیث رسول کا جو کمپائل کرنے رہا اس پہ کبھی چوری کا الزام لگا تھا.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी शिकाहत को साबित करने के लिए उन अशरफियों से उन अपने पैसों से लाताल्लुकी का इजहार कर लिया। उन्होंने कहा पैसे वो थे तो सही आपके पास पैसा, वो गया कहाँ? उन्होंने कहा मैं हदीस रसूल इकट्ठी करता, अपने पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब यह जो किसी बड़े मिशन के ऊपर होता है या बड़े पोस्ट के ऊपर होता है, उसका इल्जाम इस तरह के नहीं लगने चाहिए, और इल्जाम जब प्रूव होना शुरू हो जाए। इल्जाम का जवाब ये भी नहीं हो सकता कि आप दूसरे को कहें मैं तो चोर हूं या नहीं, तू चोर है। ये कैसे जवाब हो सकता है? आपको ये नहीं लगता वलीद भाई कि हमारे यहाँ जो अक्ली मयार है वो इतना पस्त है कि आपको कॉमन सेंस की बात नहीं कोई आज तक पाकिस्तान में आके कह सका? मुझे सिवाय कायदे आजम के अलावा कोई, भुट्टो भी अच्छा स्पोक्स पर्सन था, आपके पास स्पोक्स पर्सन नहीं पैदा हो सके। वो मैं आपको कह रहा हूं आप चोर हैं, आप कहते हैं आपका भी तो बेटा उसके साथ भाग गया था। ये जवाब कैसे हो सकता है? हुजूर कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जब नाम आया पूरी दुनिया के अखबारों में छपा के पाकिस्तान के वजीर आजम भी उसमें शामिल हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, तो उसी टाइम पे बनता था कि आप साइड पे होते, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाती, फिर आप वापस आ जाते अगर आपका नाम नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप कहते हैं जी बच्चों के नाम है, बच्चों के नाम कारोबार है, बच्चे बाहर कारोबार कर रहे हैं, उनकी वहाँ की जो हुकूमतें हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर, लेकिन एक नाम आना, और वो कहते हैं कि कई मुल्कों में नहीं हुआ। सबूत आना, आपको बताता हूं, नवाज शरीफ और उसका खानदान तो हज उम्रे सब होते हैं ना, और बड़े दीनदार लगते हैं। मैं काफरों की बात करता हूँ, यानी क्या किया बरतानिया के वजीर आजम ने, इस्तीफे देते हैं लोग, क्या किया आइसलैंड के वजीर आजम ने, क्या किया स्पेन के वजीर ने, उन्होंने इस्तीफे पहले दे दिए। उन्होंने कहा अब आगे, और एक जो है वो दोबारा इलेक्ट होकर वापस आ गया। चुनाचे आप अखलाक ढूंढ रहे हैं, दुनिया में अखलाक मौजूद है और उन लोगों के पास मौजूद है जिनके पास ईमान नहीं है। एक जवाब मुझे बताइए, एक चीज फौज के रखते हैं और फिर उसके बाद इनके अखलाक का ये अलग। फौज के पास एक बहुत अच्छा असूल है, वो कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी कि जो जर्नैल ऑर्डर देगा वो जर्नैल ने नहीं पूरा करना, वो सिपाही ने पूरा करना है। वो कहते हैं कि 100% जब मैं बयान दूंगा ना तो 30% सिपाही ने महाज पे उसको पूरा करना है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा ना, आप बेईमानी खुदा ना खास्ता करेंगे, औलाद उसको जायज समझेगी। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब होगा तो मैं बहसियत एक नून लीग के वोटर के मेरे किरदार पे क्या फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? ये बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। जब आपका लीडर जो है वो सख्ती कर रहा है, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो फिर नीचे जो लोग होंगे वो भी टैक्स पे करेंगे, वो भी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे कि हमें टैक्स चोरी नहीं करनी, हमने कोई गलत काम नहीं करने, क्योंकि कल को पकड़े जाएंगे। अगर उसकी मिसाल जो है, लीडर्स जो हैं वो मिसाल बनते हैं ना, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये हमारा लीडर, ये इसके आला अखलाक हैं, आला इक़दामात हैं, तो हमने इसको ही फॉलो करना है। तो ये ऑब्वियसली मुझे बताइए, मैं अदब से कह रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट होना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है जो कि मुझे पता है कि नहीं पूरी होनी। कितनी घटिया बात यह है कि मैं कहूँ कि आप चोर हैं और आप इसे मुस्कुरा रहे हो और हंस रहे हो। मैं कहूँ आपके घर वाले सारे चोर हैं और आप आगे से कह रहे हो हा हा ये तो भी टेक्निकल। ये जो क़यामत है ना किरदार कशी की, मैं इसको खुदा की कसम मेरी समझ में नहीं आ रही। एक जुमला बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि इस बंदे को वोट ना डालें, अगर वोट डालें गिल्टी कॉन्शियस जरूर हो। देखें क्या बात, टोटल कोलैप्स है मॉरल। इस वक्त हमारी जो रूलिंग एलीट है उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें जज, जर्नैल, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े यानी मालदार लोग शामिल हैं। ये मॉरल कोलैप्स है बुनियादी तौर पे। और जब मॉरल कोलैप्स होता है तो कौमें मर जाती है, कौम भूख से नहीं मरती, यही हमारा कौम इंटेलेक्ट से मरती है। बिल्कुल आपकी बात आपसे लतीफ भाई आखिरी सवाल करना चाहूंगा, ये मुझे बताइए कि अगर फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके खिलाफ आ जाता है तो आपके पास 3 ऑप्शंस मुझे पता है कि होनी चाहिए, पता नहीं पता चौथी हो सकती है कि नहीं, आप फरमाइए। क्या आपने 90s की तरह सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला फरमाएंगे, आप लोग उसको एक्सेप्ट करके ऑर्डर को एज इट इज ले लेंगे, या आप नवाज शरीफ साहब जो है वो घर जाएंगे, या अपनी माफी मांग के ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, या असेंबलियां तोड़ लेंगे? क्या वो अमल होगा? जब ये अमल होगा, 30 सेकंड है मेरे पास हजरत। कुतुब साहब पहली बात तो यह है कि आप जो अभी फरमा रहे थे कि लीडर को फॉलो करते हैं उसके फॉलोअर जो हैं, तो जो शख्स खुद सिविल नाफरमानी की बात करे, जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग की बात करे, जो खुद टैक्स बचाने की बात करे, आप उसके बंदे के साथ बैठ के अगर इखलाकियात की बात करेंगे, उसको साथ बिठा के आप बात करेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, और ये कहे कि बड़े उम्रे करते हैं भाई, अल्लाह को अगर याद करना है या उम्रा करना। बहुत ममनून। मैं बड़े अदब से अपने तमाम लोगों से कह रहा हूं कि यकीन कीजिए हारना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिस तरह आप हारते हैं वो बहुत बड़ी एक बात होती है जिससे आपका किरदार नजर आता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अस्सलाम वालेकुम।